اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت جو ہے مجھے ایسے میری آنکھ کھلتی ہے تو ٹائم میں ایسے کچھ چیزیں دیکھتا ہوں، روحانی کیفیت سمجھ لیں، اللہ کی طرف سے اشارے سمجھ لیں، استخارے سمجھ لیں، تو میں جو ہے وہ ٹائم کی طرف دیکھتا ہوں تو 3:33 دیکھتا ہوں، تو میرے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ 14 اگست وہ تاریخ سامنے آتی ہے اور ٹائم آج میں نے کہا یہ 14 اگست ہے اور یہ 3 بج کے رات کے جو تہجد کا ٹائم ہے 3:33 ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اس پہ مجھے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 14 اگست تم منا رہے ہو اس پر ذرا اظہار کرو کہ یہ 14 اگست یعنی 333 سے مراد یہ میں نے کہا کہ 3:33 ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھا یہ کہ اکثر اوقات مجھے ایک دفعہ پہلے جو ہے وہ پہلی دفعہ جب بہت ہی سخت آزمائش آئی تو رمضان میں R3 لکھا ہوا تھا، R3 تو میرے دماغ سے ٹکرائی، تو رمضان کے دن تھے، میں اسلام آباد میں تھا اس دنوں میں، تو وہ R3 جب ٹکرایا میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا یہ مجھے پہلی دفعہ ایسا اس وقت ہوا تھا یہ معاملہ، تو میں نے کہا یہ کیا، میں دیکھا تو ٹائم 3 بج گئے ہیں، تو میں نے کہا یہ کہا جا رہا ہے ریاض 3 بج گئے ہیں اور تہجد پڑھو اور سحری کا اہتمام کرو۔ تو میں اٹھا اور سحری کا اہتمام کیا، تہجد پڑھی، تو اس کے بعد میرے حالات اتنے مشکل آئے تو میں نے یہ 333 کا جو ہے نا وہ 14 اگست اور 333 سے یہی میں نے کہا اس کی وضاحت کریں کہ یہ جو 14 اگست منا رہے ہیں، یہ جو عیاشی سمجھ کر 14 اگست منا رہے ہیں، ان کو ایک میسج دیا جائے کہ آپ غلامی کی زنجیر کے اندر، غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ایک ادھوری آزادی جو ہے وہ بھی ختم کی جا رہی ہے ان سیاستدانوں کے ذریعے، ان بے ایمان حکمرانوں کے ذریعے۔ تو یہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ 14 اگست جو آپ منا رہے ہو یہ توتیاں نگارے بجانے اور یہ شور مچانے سے اور ڈانس کرنے سے 14 اگست نہیں منایا جاتا۔ 14 اگست جو ہے وہ اللہ کا شکر اور اظہار کر کے نماز کے ذریعے، نوافل کے شکرانے کے نوافل کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ شکر کیا جاتا ہے، یہ آزادی کا اظہار جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کے صدقات، اللہ کے لیے صدقات دے کر اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے جو عہد تجدید کیا ہوا ہے ہم نے کہ پاکستان بنائیں گے، تو پاکستان کس مقصد کے لیے بنائیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام اس میں لائیں گے، نظام مصطفیٰ لائیں گے، نبی کی شریعت ہوگی۔ لیکن یہ اس لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ چند جاگیردار لٹیرے جو ہے وہ اس پر عیاشیاں کریں، وہ عیاشیاں کا ذریعہ بنا لیں اور کرپٹ جو ہے وہ سیاستدان اس کو کرپشن کا ذریعہ بنا کر اپنی جائیدادوں کو بڑھائیں، اس لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ نعرہ جو لگایا تھا، آج اس کو سیکولرزم کی طرف جو بات کرتے ہیں کہ یہ ایک سیکولر ریاست ہوگی۔ سیکولر ریاست جب تک آپ اس طرف جاؤ گے تو پاکستان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کو جو آج خطرات لاحق ہیں وہ سیکولر اور بے دین سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں، سیکولر اور بے دین سیاستدان حکمران بننے کی وجہ سے ہیں، اور آج ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں، ہمارے جس طرف ہم ایک معیشت، ہم کہتے ہیں آزادی ہے، کیا ہماری معیشت سود اور یہود و حنود کے نظام سے پاک ہے؟ ہمارا نظام کیا ہمارا نظام اسلامی کلچر ہے؟ کیا ہمارا عدالتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا آج ہم جو ہے وہ قانون انصاف لینے کے لیے ایک غریب آدمی مر جاتا ہے، دب جاتا ہے، گھر میں خودکشی کر لیتا ہے، لیکن وہ انصاف کے لیے نہیں اٹھتا، اسے پتا ہے کہ تھانے اور کچہری کے اندر صرف اور صرف بدماشوں اور گنڈوں کا راج چلتا ہے، ایم پی ایم این ایز کا راج چلتا ہے۔ اگر کوئی ایم پی ایم این ایز کے خلاف ہو، اگر ہاں کوئی غریب آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو
تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کے لیے بھی اس کو پیسے لگانے پڑیں گے، کہیں نہ کہیں جگہ رشوت دینی پڑے گی، نظام عدالت کے اندر انصاف لینے کے لیے اس کو رشوت اگر اس کے پاس نہیں ہوگی تو وہ تھانے کی جانے کی بجائے وہ وہیں اپنا نقصان لے کر مر جاتا ہے، وہ اپنی غم اور پریشانی میں وہ مر جاتا ہے۔ یہ سسٹم، یہ آزادی نہیں ہے، یہ ادھوری جو آزادی ہے، وہ بھی غلامی کی طرف یہ سیاستدان حکمران لے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اسلام آباد میں تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آزادی کیسے مناتے ہیں یہ لوگ۔ اسلام آباد میں تھا تو میں نے کہا چلو جی آج ایوان صدر کی طرف، وہ قائد اعظم روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایوان صدر کی طرف جا رہے ہیں، ایوان صدر روڈ کے اوپر سب لوگ، تو میں بھی نکلا اور وہاں سے میں پنڈی سے اسلام آباد گیا اور وہاں لوگ پیدل چل رہے تھے، میں بھی اترا اور بلیو ایریا سے نکل کر میں پیدل چل رہا تھا، تو درمیان میں ایک کیا دیکھتا ہوں کہ اس سائیڈ پہ جو ہے وہ سروس روڈ کے اوپر لڑکوں نے ایک لڑکی کو گھیرا ہوا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لڑکی خوف زدہ درمیان میں کھڑی ہے، سامنے جو ہے وہ روڈ کے اوپر، مین روڈ کے اوپر ایوان قائد پہ وہ جاتا تھا تو اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ میں پریشان تھا، مجھے پتا تھا کہ ان لڑکوں نے شراب پی ہوگی اور انہوں نے یہ ہوش میں نہیں ہے، اور اس لڑکی بیچاری کو چاروں طرف گھیرا ہوا ہے انہوں نے اس سائڈ پہ۔ تو میں نے کہا اس کو اگر میں بھی چھوڑ جاتا ہوں، یہ اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ مجھے اس طرح ماریں گے، تشدد کریں گے، مجھے ہوش بھی نہیں ہوگی کہ میں اتنا مار دیں گے، یہ بھی ہوش میں نہیں ہے تو مجھے بھی بے ہوش کر دیں گے مار کے۔ میں خیر کہا کہ میں اگر چھوڑتا ہوں تو میں بھی ان بے غیرت لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ مار کھا لو لیکن غیرت مندوں میں اپنا نام لکھاؤ، مسلمانوں میں نام لکھاؤ۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، میں گھور کے ان سب لڑکوں کو دیکھ رہا تھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے، یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے، کوئی اہلکار نہ ہو، کوئی پولیس والا نہ ہو، یا پتہ نہیں کون ہے، یہ ہمیں گھور کے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ لڑکے جب میں ان کو گھور کے دیکھ رہا تھا بڑے غصے کے ساتھ، ان سب جو موٹر سائیکل پر لڑکیوں کو گھیرے میں لے رہے تھے، تو وہ مجھے دیکھ کر میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس کا ورد شروع کر دیا، تو وہ خوف زدہ ہو کر وہ وہاں سے نکل گئے۔ یہ ایک سسٹم اور یہ نظام ہے، اگر اسی لیے پاکستان بنایا گیا تھا تو پھر میرا خیال ہے انتظار کریں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ پاکستان اس کام کے لیے بنایا گیا تھا، یہ سیاسی لوگ جو ہیں یا اس قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو پھر انتظار کرو ایک ایسے وقت کا کہ جو ہے خدا نہ خواستہ وہ آ تو نہیں سکتا، وہ آپ لوگوں پر جو ایسے گندے لوگ ہیں ان پر اللہ عذاب دے اور دوسرے مسلمانوں کو بچا لے، جو مسلمان پاکستان کا تحفظ چاہتے ہیں، جو اس پاکستان کے اندر شرعی نظام چاہتے ہیں، جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کی تکمیل چاہتے ہیں، اور اللہ ان کو بچا لے۔ اور ایسے لوگوں پر اگر اللہ کا غصہ آئے تو پھر پاکستان پر نہ آئے، اور ایسے لوگ جو پاکستان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں ان پر اللہ کا غصہ نہ آئے، ایسے لوگوں پر غصہ آئے اور یہ تہس نہس ہو جائے اور پھر اللہ کا نظام آ جائے۔